رجل مومن کیا کہتا ہے؟ جس چیز کی طرف تم مجھے دعوت دے رہے ہو اور بلا رہے ہو اور جن کو پکارنے کا تم مجھے کہتے ہو وہ نہ دنیا میں تمہارے کام آ سکتے ہیں اور نہ قیامت کے دن تمہارے کام آئیں گے۔ یہ ایک مطلب ہے اس کا۔ دوسرا مطلب، جن کی پکار کی طرف تم مجھے دعوت دے رہے ہو، لیس لہ دعوت فی الدنیا ولا فی الآخرہ، انہوں نے اس بات کا دعویٰ نہ دنیا میں کیا اور نہ قیامت کے دن کریں گے۔ جن کے پکارنے کے بارے میں تم مجھے کہہ رہے ہو نا فلاں کو پکارو فلاں کو، وہ جب دنیا میں تھے نہ انہوں نے دنیا میں اس بات کا دعویٰ کیا تھا کہ ہمیں پکارا کرو، اور نہ ہی قیامت کے دن اس بات کے مدعی بنیں گے۔ اس بات پر بھی اللہ کی کتاب کی آیت دلیل ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں ہے مناسب، نہیں ہے لائق کسی بھی بشر کے۔ کون سا بشر؟ ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکمہ، جس کو اللہ کتاب دے اور حکمت دے، یعنی نبی۔ کسی نبی کے یہ لائق ہی نہیں ہے، اس کو یہ بات مناسب ہی نہیں لگتی کہ جب اللہ اس کو کتاب دے، سب کچھ دے، اور وہ لوگوں کو کیا کہے کونوا عبادا لی، بن جاؤ میری عبادت کرنے والے۔ کسی نبی، اللہ کے نبی نے دنیا میں یہ کام نہیں کیا کہ نبوت اور رسالت کے ملنے کے بعد اس نے اپنی امت کو کیا کہا ہو؟ کونوا عبادا لی، میرے بندے بن جاؤ، میری عبادت کرنے والے بن جاؤ۔ یہ اللہ کے کسی نبی نے یہ بات نہیں کی، بلکہ اللہ کے نبی کیا کہتے تھے؟ وَلَٰكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، بن جاؤ رب کرنے والے، بن جاؤ رب کرنے والے۔ تو جب اللہ کے نبیوں نے یہ بات نہیں کی، جب اللہ کے نبیوں کی یہ تعلیم نہیں ہے کہ اللہ کو نہ پکارو ہمیں پکارو، اللہ کی عبادت نہ کرو ہماری کرو، تو جب اللہ کے نبیوں کی یہ دعوت اور تعلیم نہیں ہے تو ان نبیوں کے نقش قدم پر چلنے والے نیک لوگوں کی بھی یہ تعلیم نہیں ہے۔ تو مرد مومن کہتا ہے جن کی پکار کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو، انہوں نے تو اس شرک والے مسئلے کی دعوت نہ دنیا میں دی ہے اور نہ ہی اس کی تائید وہ آخرت کے اندر کریں گے۔ آخرت کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے، 7واں پارہ ہے، وہاں پر اللہ رب العزت 2 رکوع ہیں۔ پہلے رکوع میں اللہ فرماتے ہیں یوم یجمع اللہ الرسل، اللہ قیامت کے دن سارے رسولوں کو جمع کرے گا۔ فیقول، پھر اللہ ان سے پوچھے گا ماذا اجبتم، بتاؤ تمہارے بعد تمہاری امتوں نے کیا کیا۔ کیونکہ اللہ کے نبی جب دنیا سے چلے گئے، بعد میں لوگ وقت گزرنے کے ساتھ گمراہ ہوئے، انہوں نے ان کو پکارنا شروع کر دیا، اور جس طرح عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عزیر، اللہ کے پاک پیغمبر، تو اللہ تعالیٰ ان کو جمع کر کے اللہ کو پوچھیں گے کیا کیا تمہاری امتوں نے تمہارے بعد۔ تو قرآن کے الفاظ ہیں قالو، وہ سارے اللہ کے نبی بیک زبان ہو کے جواب دیں گے لا علم لنا، یا اللہ ہمیں اس بات کا علم نہیں، ہم تو انہیں یہ بات نہیں کہہ کے آئے تھے کہ ہمارے دنیا سے جانے کے بعد پھر ہماری عبادت کرنا شروع کر۔ اچھا، یہ تھوڑی سی اتنی تفصیلی آیت نہیں ہے، اس سے اگلا رکوع جب شروع ہوتا ہے نا، وہاں پر تو اللہ نے بالکل اس مسئلے کو کھول کے ہی رکھ دیا۔ وہاں پر اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ اللَّهُ، بالکل لفظی ترجمہ، جب کہے گا اللہ یا عیسی ابن مریم، اے عیسیٰ بیٹے مریم کے، اَأَنْتَ قُلْتَ، کیا آپ نے کہا تھا، للناس، لوگوں کو، اتخذونی، بنا لو مجھے، و امیہ، اور میری ماں کو، الہین من دون اللہ، اللہ کے علاوہ 2 معبود۔ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے سامنے کھڑا کر کے پوچھیں گے اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ نے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے علاوہ کیا بنا لو؟ معبود بنا لو، الہ بنا لو۔ یہ اللہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ عیسائی حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کو الہ مانتے ہیں، تو اللہ ان سے پوچھیں گے بتاؤ آپ نے یہ بات کہی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جواب ہے قال، حضرت عیسیٰ کہیں گے سبحانک، یا اللہ تو شریکوں سے پاک ہے۔ سبحانک کے اندر ہی سارا جواب آ گیا ہے
سبحانک یا اللہ تو شریکوں سے، میں یہ بات بھلا کیسے کہہ سکتا؟ قال سبحانک، آپ تو شریکوں سے پاک ہیں، ما یکون لی، یہ بات میرے مناسب ہی نہیں ہے کہ ان اقول ما لیس لی بحق، میں ایسی بات کروں جس کا مجھے حق ہی نہیں ہے، جو سچ ہی نہیں ہے، جس بات کا حق ہی مجھے نہیں پہنچتا، وہ بات میں اپنی زبان سے کیسے کہہ سکتا ہوں یا اللہ۔ اور آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ان کنت قلتہ، یا اللہ اگر میں نے یہ بات کی ہے کہ میرے بعد مجھے اور میری ماں کو معبود بنا، ان کنت قلتہ، اگر میں نے یہ بات کی ہے نا یا اللہ، تو فقد علمت، تو جانتا ہے، تو جانتا ہے یا اللہ، تو سب کچھ جانتا ہے یا اللہ، فقد علمت، تو جانتا ہے، تعلم ما فی نفسی، تو جانتا ہے اس چیز کو جو میرے دل کے اندر ہے، میرے اندر ہے، ولا علم ما فی نفسک، اور یا اللہ میں نہیں جانتا جو تیرے اندر ہے، انک انت علام الغیوب، یا اللہ غیبوں کو جاننے والا تو ہی ہے۔ ما قلت لهم الا ما امرتنی بہ، یا اللہ میں نے ان کو اور کوئی بات نہیں کہی، صرف وہی کہی امرتنی بہ، جس کا یا اللہ تو نے مجھے حکم دیا تھا، اور وہ کون سی ہے؟ عبادت کرو اللہ کی جو میرا بھی رب ہے اور تم۔ تو آپ اندازہ کریں کہ اللہ کے نیک بندے نہ دنیا میں اس بات کے مدعی رہے کہ ہمیں پکارا کرو، اور نہ ہی قیامت کے دن اس بات کی تائید کریں گے کہ امتوں نے اگر ہمیں پکارا تو حق پکارا، وہ قیامت کے دن بھی اس بات کی کیا کریں گے؟ تردید کریں۔ اور حدیث میں آتا ہے صحابہ نے پوچھا، صحابہ نے پوچھا اللہ کے پیغمبر آپ سے بھی پوچھا جائے گا قیامت کے دن؟ یہ مسئلہ بھی سنتے جائیں، آپ سے بھی پوچھا، جس طرح عیسیٰ ابن مریم سے پوچھا جائے گا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے بھی پوچھا جائے گا، اللہ مجھ سے بھی اسی طرح سوال کریں گے کہ آپ نے کہا تھا کہ میرے جانے کے بعد پھر مجھے معبود بنا لینا۔ تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے پیغمبر پھر آپ کیا جواب دیں گے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَأَقُولُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مریم، میں بھی وہی بات کہوں گا جو اللہ کے نیک بندے عیسیٰ ابن مریم کہیں گے۔ یعنی کیا؟ یا اللہ مجھے تو پتہ نہیں، تو شریکوں سے پاک ہے، میں یہ بات کہہ نہیں سکتا، اگر کہی ہے تو یا اللہ تو اس بات کو جانتا ہے، میرے دل میں جو کچھ ہے تو جانتا ہے، تیرے اندر جو ہے میں اس کو جان نہیں سکتا۔ یہ توحید والا مسئلہ جو ہے نا ہے بڑا تفصیلی، ایک ایک جز ہے اس کا جس کی بندہ تفصیل ہی کرتا جائے۔ تو وہ اللہ کا نیک بندہ کیا کہتا ہے؟ جس چیز کی طرف تم مجھے بلاتے ہو، جس کے پکارنے کا تم مجھے کہہ رہے ہو نا، ان لوگوں نے نہ دنیا میں اپنے آپ کو پکارنے کی دعوت دی اور نہ قیامت کے دن اس بات کی تائید کریں گے۔ لیس لہ دعوت فی الدنیا ولا فی الآخرہ۔ اور تیسرا معنی، جس کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو، دعوت دے رہے ہو، جن کو پکارنے کا تم مجھے کہہ رہے ہو نا، وہ پکارنے کے لائق ہی نہیں ہے، نہ دنیا میں اور نہ ہی آخرت میں۔ پکارا اس کو جائے جو کام کر سکتا ہو، پکارا اس کو جائے جس کے اختیار میں ہو، مانگا اس سے جائے جس کے پاس خزانے ہوں، بلایا اس کو جائے جو سننے کی اہلیت رکھتا ہو، اور اللہ کے علاوہ جنہیں پکارنے کا تم مجھے مشورہ دیتے ہو اور دعوت دیتے ہو، وہ نہ سن سکتے ہیں، نہ کر سکتے ہیں، نہ کروا سکتے ہیں، نہ وہ خزانوں کے مالک ہیں، نہ ان کے پاس اختیار ہے۔ جس کے پاس اختیار ہے اس کا نام اللہ ہے، اور میں اسی کو پکارتا ہوں۔ تو یہ وہ کہنے لگا وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ، اور بے شک ہم سب کا لوٹنا اللہ کی طرف ہے، تم نے بھی میں نے بھی، ہم سب نے اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ بے شک حد سے تجاوز کرنے والے لوگ یہی جہنم والے ہیں، آگ والے ہیں۔ فَسَتَذْكُرُونَ، آخری جملہ اس رجل مومن کی تقریر کا، فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، تم یاد کرو گے میری باتوں کو، فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، تم یاد کرو گے، ان قریب تمہیں یاد آئیں گی، ما أقول لکم، جو باتیں میں تمہیں کہہ رہا ہوں۔ یعنی یہ دیکھیں نا اس کے اندر کتنی خیر خواہی تھی، جس طرح وہ سورہ یاسین کے اندر جس کا تذکرہ ہے
تو اس نے جنت کے اندر بیٹھ کے نہیں کہا یا لیت قومی یعلمون، کاش میری قوم بھی اس بات کو جان لیتی۔ تو یہاں پر اس رجل مومن نے بھی کہا فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، تمہیں میری باتیں یاد آئیں گی، تمہیں میری باتیں یاد آئیں گی۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اور میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ اُفَوِّضُ أَمْرِي، میں اپنے سارے معاملات اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، بے شک وہ اللہ دیکھنے والا ہے اپنے بندوں کو۔ تفسیروں میں آتا ہے جب اس نے یہ تقریر ختم کی نا اور یہ بات کی میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد، تقریر ختم کی اور بھاگ گیا وہاں سے، فرعون کے محل سے وہاں کیا ہو گیا، بھاگ گیا، نکل گیا وہاں سے۔ پہلے تو ان کو کوئی سمجھنے کا موقع ہی نہ ملا، جب وہ نکل گیا نا تو پیچھے فرعون نے کہا وہ کدھر ہے، بھاگ گیا۔ فرعون نے مصری لکھتے ہیں 1000 بندہ اس کی تلاش کے اندر روانہ کیا، تلاش کر کے لے آؤ، فوجیوں کو اپنے لشکریوں کو 1000 بندہ بھیجا، لے آؤ تلاش کر کے اس کو۔ اللہ کی شان، وہ کسی جگہ پہ جا کے چھپ گیا، وہ گھومتے رہے، تلاش کرتے رہے کرتے رہے۔ حدیث میں آتا ہے آدھے بندے تو اس تلاش کے اندر ہی مر گئے، جنگلی جانوروں نے کھا لیا، کو ویسے مر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حفاظت کرنی تھی نا اپنے اس نیک بندے کی، جس نے کہا تھا اُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ تو اللہ کے حوالے اپنے معاملات جو بندہ کر لے تو پھر اللہ خود ہی اس کی حفاظتیں کرتا ہے۔ کچھ مر گئے، جو زندہ واپس آئے نا، پھر انہوں نے پوچھا ہاں کدھر ہے، انہوں نے کہا جی ہمیں، اچھا اتنے بندے گئے اور ایک بندہ تمہیں نہیں مل سکتا، انہوں نے کہا ان کو بھی سولی پہ لٹکا دو، وہ سارے ہی مارے گئے۔ اللہ کہتے ہیں فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا، اللہ نے بچا لیا اس بندے کو ان کی بری تدبیروں سے۔ وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ، اور فرعونیوں کو برے عذاب نے گھیر لیا۔ اللہ کی شان، وہ 1000 کے مقابلے میں زندہ بچ گیا، وہ 1000 کے مقابلے میں زندہ بچ گیا۔ اور جب وہ 1000 چلے، کئی ہزاروں کا لشکر چلا حضرت موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کی تلاش کے اندر، تو حاق بآل فرعون سوء العذاب، اللہ تعالیٰ نے آگے تیاری کی ہوئی تھی ان کو پکڑنے کی اور ان کو عذاب دینے کی۔ اللہ کہتے حاقہ کا معنی ہوتا ہے گھیر لیا، چاروں طرف سے کیا کر لیا، گھیر لیا۔ حاق بآل فرعون سوء العذاب، وہاں پر فرعونیوں کو برے عذاب نے گھیر لیا۔ دریا کے اندر پہنچے، اللہ نے سب کو زندہ، سب کو وہاں پر غرق کر دیا، کوئی ایک بھی فرعونی وہاں سے نہ بھاگ سکا اور نہ بچ سکا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔